بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل سمیع ابراہیم آفیشیل۔ حکومت نے جج صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعے والے دن 11:30 بجے عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کے خلاف جو مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس القادر ٹرسٹ، اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہو چکا ہے، اور پچھلی دفعہ تو بہت ہی مضحکہ خیز سچویشن تھی کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب نہیں آ رہے، حالانکہ وہ بھی عدالت میں تھے، کمرہ بھی عدالت کا جیل میں تھا، اور جج صاحب بھی وہاں پر تھے، عمران خان صاحب بھی وہاں پر تھے، بشرا بھی دروازے پر تھی، لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا۔ ویری لائکلی یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوگا، بشرا بی کے خلاف ہوگا۔ کیا اس کے مقاصد ہیں اس فیصلے کے اس طرح کرنے کے، یہ ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا آج، اور وہاں پہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے عمران خان صاحب کی جماعت نے، وہ سیاسی قیدیوں کے متعلق، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے جو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کرے، مختلف جو ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں ایک ہی کیس میں، اس کا جائزہ لے، اور سارے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جہاں جہاں پر جو کچھ بھی ہوا، ویڈیوز اس کی دیکھی جائیں، چاہے وہ 26 نومبر کا، لیکن پہلے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہوں گی۔ اور 7 دن دیے گئے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کا اعلان کر دے، اس کا قیام۔ وہ کہا گیا یا تو وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ ہو، یا 3 سینئر ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس پر مشتمل بینچ ہو، اور وہ اس کی تحقیقات کرے۔ تو کھل کر آج ڈیمانڈز دے دی گئی ہیں، اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے، 7 دن کا، کہ حکومت اس ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں، ایک خبر یہ آئی ہے کہ ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات پشاور میں ہوئی ہے، اس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف یا پاکستان کی فوج سیاست کے موضوعات ڈسکس نہیں کرتی، اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا تعاون بھی درکار ہے، اگر اس حوالے سے میٹنگ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی حوالوں سے میٹنگ ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ آفیشیل موقف ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ میڈیا میں اور جو واٹس ایپس میں اور جو سوشل میڈیا پر جو چیز ہو رہی ہے، وہ اس بیان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت یہ ایک اس تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ اب عمران خان مختلف جو احتجاج ہوئے ہیں پاکستان میں، اور جتنی کوششیں بھی کی گئی ہیں ان کی جماعت کو ختم کرنے کی، اس کی ناکامی کے بعد اب یہ ایک ریئلائزیشن آئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا، ان کی جماعت کو ان اقتدار میں یا حکومت میں شریک نہیں کیا جاتا، تو شاید جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے مختلف طریقے، مختلف انداز اپنائے جا رہے ہیں گفتگو کے۔ اب یہ جو ملاقات بتائی جا رہی ہے، یہ صوبہ کے پی کے میں امن امان کے حوالے سے تھی، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ایک جامع منصوبہ بندی کے لیے تھی۔ اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی تھے، تو کیونکہ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی کے وہ موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اور اس پر ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں کبھی اس کی تردید کرتے ہیں، کبھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، انہیں اس وقت نہیں بتایا گیا تھا، یا ان سے اجازت اس حوالے سے نہیں لی گئی تھی کہ بیرسٹر گوہر وہاں پر جائیں یا نہ جائیں۔ لیکن عمران صاحب ماضی میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم طاقتور لوگوں سے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس ملاقات پر خان صاحب کو اگر پہلے بتایا جاتا تو وہ اس پر اعتراض کرتے۔ ہاں، ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جو 14 انسٹرکشنز 2 دن قبل گئی ہیں
پی ٹی آئی کی کو عمران خان کی طرف سے، اس میں جو 12 انسٹرکشنز ہیں، جو 12 جو ہدایت نامہ ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہے۔ میرے ذاتی طور پر میں علی امین کی بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بہت عزت سے نوازا، بطور چیف منسٹر مجھے کے پی ہاؤس میں بلایا، سب کچھ کیا، انٹرویو بھی دیا، میں بہت ہی ان کا مشکور ہوں۔ لیکن خان صاحب ان کے بارے میں اس وقت جو بات کر رہے ہیں، وہ میری ایک امانت ہے جو مجھے معلوم ہوتی ہے، جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ خان صاحب خوش نہیں ہیں علی امین سے، خفا ہیں علی امین سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں، وہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی وہ ہیں، ان کی سیکریٹری ہیں، اور ان کا مشال یوسف زئی کا وکالت نامہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے۔ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں، وہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی وہ وکیل ہیں، وکالت نامے داخل ہیں، لیکن ان کو ان کی جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ جیل میں انہیں آج بھی نہیں جانے دیا گیا، اور جو پچھلی جو تاریخ تھی اس میں بھی ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ تو آج عمران خان صاحب جج کے پاس گئے اور انہوں نے مشال یوسف زئی کا کہا، 15-20 منٹ کے بعد پھر گئے اور کہا کہ ابھی تک مشال نہیں آئی۔ تو یہ جب پھر سپرنٹینڈنٹ جیل باہر آئے، یعنی جو عملہ جیل کا، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ مشال جا چکی ہیں۔ تو اب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل جو ہے آئندہ جو بھی سماعت ہو اس میں مشال کو لایا جائے، اور جج صاحب نے اس بات کا آرڈر کیا۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا علی امین گنڈا پور کو رپورٹڈلی کہ مجھے پتہ ہے کہ علی امین آپ نے مشال یوسف زئی کا نام کٹوایا ہے۔ اس کے علاوہ کے پی کے کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو بھی عمران خان صاحب نے بلایا تھا، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو میٹنگز میں جو رکاوٹیں ہیں جن کو خان صاحب بلانا چاہ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا، اس میں ان کی منشا شامل ہے۔ اور عمران خان صاحب بڑا کھل کر بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی اظہار خیال کر رہے ہیں، اور علی امین کے بارے میں بھی اظہار خیال کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی امین اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ کلوز ہو گیا ہے، جو پارٹی کی ترجیحات ہیں ان کو اس نے نظر انداز کیا ہے اور ان کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب علی امین سے ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی امین کوئی عمران خان سے ان کو بٹرے کر رہا ہے، لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسٹرکشنز ان کی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل لیڈرشپ جن کو انہوں نے بلایا تھا ان کو نہیں آنے دیا گیا، تو اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں علی امین جو ہے اس کی منشا شامل ہے۔ ویری ویری انٹرسٹنگ سینیریو، فیصلہ آنے والا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔